اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنگ جب بھی ہوگی اس کا اختتام مذاکرات پر ہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک غیر نہائی سالوں تک اور عرصے تک جاری رہے. بالآخر جب بھی جنگ ہوگی اینڈ میں چاہے وہ جنگ 10 سال 15 سال 20 سال جاری رہے اینڈ میں مذاکرات ہی ہوں گے. ٹیبل پر بھی بیٹھ کے چیزوں کو سلجھایا جائے گا اور اتفاق کیا جائے گا کسی ایک نتیجے پر. اگر نقصانات کم ہوں، نقصانات بہت زیادہ ہونے سے پہلے یہ کام کر لیا جائے تو میرے خیال میں یہ بالغ نظری ہے. ایران بھی اسی طرح سے ہمیشہ سے نیگوشیشنز کے لیے، مذاکرات کے لیے ہمیشہ حاضر ہے اور وہ ویلکم کرتا ہے دوسروں کو کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. اس کی بنیادیں بھی ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہیں. دیکھیے اگر ایران نے کسی پہ جارحیت کی ہوئی ہو اور وہ مسلسل جارحیت جاری رکھنا چاہتا ہو تو پھر وہ جنگ کے مذاکرات کی طرف نہیں آئے گا. وہ چاہے گا اسی مائٹ کو برقرار رکھے، اسی آپ جس کا ذکر کر رہے تھے اپر ہینڈ کو برقرار رکھے. میں تو مار رہا ہوں، میں تو جارحیت کر رہا ہوں، میں تباہ و برباد کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مذاکرات کی. اس طرح کی ایک کیفیت میں ہوگا. لیکن حقیقت میں اس طرح سے نہیں ہے. ایران پر جارحیت کی گئی تھی اور ایران منطقی طور پہ اپنا دفاع کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ مذاکرات میں بھی وہ دفاع کر سکتا ہے اپنا. اس نے صدر ٹرمپ نے ایک بات کہی تھی ایران کے بارے میں اور وہ یہ کہا تھا کہ ایران آج تک زمین پہ کوئی جنگ جیت نہیں سکا ہے اور مذاکرات میں کوئی جنگ ہارا نہیں ہے. ایران کے پاس بیان کرنے کو، منطقی طور پہ لاجیکلی بیان کرنے کو بہت کچھ ہے اور اخلاقی بنیادوں پہ بھی اور لاجیکل بنیادوں پہ بھی ایران جانتا ہے کہ وہ مذاکرات میں ہمیشہ کامیاب ٹھہرے گا انشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران جتنی بھی مطالبات کرے گا وہ سارے کے سارے قبول ہو جائیں گے. لیکن ایران جانتا ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتا ہے مذاکرات میں بھی اور دوسرے دشمن کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں جن کا وہ دفاع کر سکے. اسی لیے وہ پہلے بھی اپنے مذاکرات جو اس سے کر لیے تھے انہیں بھی بار بار نقص کرتا رہا ہے، توڑتا رہا ہے. تو ایران کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ویلکمنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات اگر کرنا چاہیں تو مذاکرات اور اگر میدان میں جنگ لڑنا چاہیں تو میدان میں جنگ. لہٰذا ایران کے بارے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کیوں قبول کر رہا ہے. ایران مذاکرات کرے گا تب بھی ایران کا فائدہ ہے. لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایران سے زیادہ مذاکرات کی ضرورت خود دشمن کو ہے، امریکہ اور اسرائیل کو ہے. اس لیے ان لوگوں کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں پہ زیادہ پریشر ہے. لہٰذا ہر طرح سے ان تمام اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو ایران کو مذاکرات میں جانا چاہیے اور ایران مذاکرات میں جائے گا. یہ ایک منطقی کام ہے ایک مرتبہ پھر. اس میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا اسی سے منسلک ذوالفقار آپ سے کہ پہلے بھی ایک راؤنڈ ہو چکا ہے مذاکرات کا، کامیاب نہیں ہوا. دوبارہ کیوں دوبارہ اسی اس میں کود رہے ہیں مذاکرات کے اندر؟ کیا اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا، ناکامی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہے جنگ کا میدان ہو چاہے مذاکرات کی ٹیبل ہو، دونوں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ٹولز ہوتے ہیں. تو ایران یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کب اسے جنگ کرنی ہے اور کب اس نے مذاکرات کی ٹیبل کا رخ کرنا ہے. اہم یہ کہ آپ کے اہداف آپ کو کہاں سے حاصل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. تو اس میں اس وقت دنیا کی طرف سے بھی پریشر بنا ہوا ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سیز فائر کو کنٹینیو ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کو کامیاب ہونا چاہیے. تو جب میڈیٹرز آ کر ایران کو یہ کہتے ہیں اور ایران کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور مذاکرات کریں اور ہم گارنٹی لیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، تو ایران ویلکمنگ ہے. ایران کہتا ہے بالکل میں مذاکرات کی ٹیبل سے میں کبھی فرار نہیں کروں گا، میں مذاکرات کروں گا لیکن اپنے ٹرمز پر. یہ میری شرائط ہیں، ان شرائط پر گفتگو ہو. میری اگر شرائط آپ قبول کرتے ہیں تو میں ٹیبل ٹاکس کے لیے میں تیار ہوں. لیکن اگر وہاں پر ڈکٹیشن امریکہ اس کی کوشش کرتا ہے تو پھر میں اس کی ڈکٹیشن قبول نہیں کروں گا، میں وڈرا کروں گا، جس طرح ہم نے پہلے راؤنڈ میں دیکھا. تو دوسرے راؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ہو. ایران جائے گا، اپنی شرائط رکھے گا. تو اگر نیگوشیشنز ہوں گی اچھی طرح سے، ایران کو لگے گا کہ اس کی شرائط قبول ہو رہی ہیں تو ایران پروسیڈ کرے گا آگے. لیکن اگر دوبارہ امریکہ اسی طرح ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران دوبارہ وڈرا کر دے گا. دیکھیں ایک بہت اہم عنصر یہاں پر یہ ہے کہ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکے. یہ امریکہ تھا جس نے بار بار جو معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی توڑا اور اس کے بعد 2 مرتبہ نیگوشیشنز کے درمیان میں اس نے ایران پر حملہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے مذاکرات کرنے. تو اب یہ جو برڈن ہے یہ امریکہ کے کندھوں پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میں مذاکرات میں سیریس ہوں اور میں مذاکرات، جیسے کہ آپ نے کہا، مذاکرات چاہتا ہوں، نیگوشیشن چاہتا ہوں، نہ کہ ڈکٹیشنز. اگر وہ ڈکٹیشن کرے گا تو کوئی بھی دنیا کا خوددار اور غیرت مند ملک اسے قبول نہیں کرے گا، نہیں کرنا چاہیے.